مقررہ شیڈول دے مطابق خطیب اول حضرت مولانا محمد رمضان صاحب الحمدللہ تشریف لے آ چکے ہیں۔ میں اپنے بھائی مولانا محمد رمضان صاحب دی خدمت عالیہ گزارش کرنا کہ اپنے خیالات دا اظہار فرمان مولانا محمد رمضان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم ومن الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، جو تمام خزانوں کا مالک ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ ذات جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے۔ ان ربک فعل لما یرید، وہ اللہ کی ذات ہے کہ جو چاہے وہ کرے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا، محبوب کبریا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا، صاحب کعبہ قوسین او ادنا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کے بعد، اللہ رب العزت کی بابرکت کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے 30 پارے سورۃ البقرہ میں سے ایک آیت کو آپ اب کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ کے حضور یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت
مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سمیت تمام سننے والے احباب کو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بیان کرنے والا اور سننے والا اس پہ عمل نہیں کرے گا تو اس کے لیے فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوگا۔ ایک شخص کو تو کسی مسئلے کا پتہ نہیں، کسی مسئلے کے بارے وہ جانتا نہیں، تو لا علمی سے اس کی غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، تو وہ تو قابل معافی ہے۔ اگر وہ اس کو جانتا ہے اور جاننے کے باوجود پھر اس پہ عمل نہیں کرتا تو وہ قابل جرم ہے، وہ گناہگار ہے۔ اور اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو قرآن مجید کے اندر بے وقوف کہا ہے۔ فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور اپنی نفس کو، اپنی جان کو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کا قرآن بھی پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو اللہ پاک نے سننے سنانے والے جو اس کے بعد عمل نہیں کرتے، اللہ نے ان کو بے وقوف کہا ہے۔ تو ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک میرے سمیت تمام سننے والے احباب کو اللہ سن کر سنا کر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جو میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی ببرکت کتاب قرآن مجید میں سے آیت کو تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ پاک نے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ واتقوا، ڈر جاؤ۔ اور قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پہ نہیں، بہت مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ۔ یقین جانیے کہ جو شخص اللہ سے ڈر گیا، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ پاک سے ڈر گیا، اللہ پاک کو اس کو ایک نہیں بلکہ اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہش کا انکار کرتا رہا، تو وہ ایسا شخص ہے کہ کل قیامت کے دن وہ رب کے ہاں اللہ کی جنت میں اللہ کا مہمان ہوگا، یعنی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور آپ حضرات نے اس بابرکت رمضان مبارک مہینہ میں اس آیت کو بار بار سنا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پہ روزے اس لیے فرض کی گئے ہیں تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ جس طرح کہ میرے سے پہلے میرے محترم فاضل بھائی ضیاء اللہ صاحب اس موضوع کو بیان کر رہے تھے، میرے محترم بھائیوں، سب سے بڑی کامیابی وہ ہے کہ انسان اللہ پاک سے ڈر جائے۔ اور ہم لوگ اس لیے بے خوف ہیں، نہ ڈر ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہم لوگوں کو اپنی موت، یہ تو پتہ ہے کہ موت آنی ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اتنی جلدی موت آ جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں بہت دیر ہے، بڑا وقت لگے گا، پتہ نہیں کب مرنا ہے۔ موت ہم کو یاد نہیں، اس لیے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اگر انسان کو موت یاد ہو پھر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ اللہ اکبر، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ فرمایا لوگوں تم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد تم نے دوبارہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ وہ کافر اور مشرک لوگ تھے کہ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے،
جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے، ایک مشرک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہاتھ میں اس نے ایک بسیدہ سی ہڈی پکڑی اور اس کو مسل رہا ہے، بول رہا ہے اور کہا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو بتاؤ اس بسیدہ گلی سڑی ہڈی کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ پاک نے اس مشرک کافر کا اللہ نے جواب آسمان سے بھیجا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو کہہ دو کہ اس کو کہہ دو قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ جس رب نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کر لیا ہے، دوبارہ اس کو پیدا کرنا اس اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے اس کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، میں اب آپ کے سامنے اتنی دیر تک چند باتیں آپ کے سے گوش گزار کروں گا، ہم کلام ہوں گا جب تک ہماری اس مدرسے کے بڑے جو ماشاءاللہ عالم دین ہیں، بڑے خطیب ہیں، حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب، جب تک وہ نہیں آتے میں انشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہوں گا۔ اور دوسرے نمبر پہ میرا چونکہ محترم بھائی نے نام بھی لکھا ہے، درس میں مجھ سے وعدہ بھی لیا ہے، تو میرا یہاں بیان کرنا یہ میری وعدے کی پاسداری ہوگی، ہاں جی۔ اور میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ پاک نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے، اور میں جیسا ادنا جا انسان، اللہ تعالیٰ مجھ سے چاند نیکی کی باتیں اللہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، دوسری بات اللہ پاک نے اس آیت میں بیان کی ہے، پہلے لوہے بتہ کو لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اور فرمایا ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم سب لوگ اللہ کے دربار میں حاضر کیے جاؤ گے، اللہ کے پاس لٹائے جاؤ گے۔ اور پھر ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر جان کو، ہر انسان کو، ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور اس پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے محترم، اصل میں جو کامیابی ہے وہ اخروی کامیابی ہے۔ ہم لوگ دنیا کی کامیابی کو، دنیا کے مال و متاع کو، دنیا کے اندر کاروبار کو ہم اصل میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے محترم، یہ کوئی اصل کامیابی نہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ پاک انسان کو دنیا میں عزت دے، اللہ پاک اس کو قبر کے اندر اچھا مقام دے، اللہ پاک قیامت کے دن جب ساری کائنات اللہ کے دربار میں جمع ہوگی، اس وقت اللہ پاک اس انسان کے گناہوں کے پہ پردہ ڈال کے اس کو رب جنت میں بھیج دے۔ اصل کامیابی یہ ہے، اصل کامیابی اخروی کامیابی ہے، اور اصل ناکامی بھی آخرت کی ناکامی ہے۔ اللہ اکبر، جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے بارے حدیث میں آتا ہے پہلی اس کی گھاٹی، پہلی منزل قبر ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جس شخص کی قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا وہ کامیاب ہے، اور جس شخص کی قبر جہنم کا گڑھا بن گئی، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہم کو معاف فرمائے، وہ ناکام ہے۔ اصل ناکامی اخروی ناکامی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، لیکن ہم سب لوگ دنیاوی کامیابی میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان کی چاہت ہے میرے پاس مال زیادہ ہو، کاروبار زیادہ ہو، دکانیں زیادہ ہوں، زمینیں زیادہ ہوں، بینک بیلنس زیادہ ہو۔ اللہ کے بندے، یہ تو بھول ہے، یہی تو تم لوگ جانتے نہیں، ہم لوگ جانتے نہیں۔ اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، ہضم کر لیا،
کہ لباس پہن لیا، پرانا کر لیا، یا پھر اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا۔ تو میرے بھائی آپ دیہاتی لوگ ہیں، نہ بھی دیہاتی ہوں تب بھی آپ جانتے ہیں محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں۔ اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کامیاب کون لوگ ہیں، امیر کون ہیں۔ میرا یہ تجربہ ہے کہ جو شخص غریب ہوتا ہے، غریب، ہم کس کو غریب کہتے ہیں؟ جو بیچارہ سارا دن مزدوری کرتا ہے، سارا دن وہ اس کے اپنے سر پہ دابڑا اٹھاتا ہے اور ایک ممار کے پیچھے سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، ہم اس کو غریب کہتے ہیں۔ اب ذرا فیصلہ کرنا، غریب کون ہے، امیر کون ہے؟ ایک غریب شخص جب صبح کو کام کاج کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کی قسم یہ سچی بات کہہ رہا ہوں، وہ ایسی روٹیاں، ایسا کھانا جیسے ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ آپ بھائی گھی والی کھانا نہیں کھا سکتے، اور یہ محنت مزدوری کرنے والا صبح کو 3 روٹیاں کھاتا ہے، کام پہ چلا جاتا ہے، اور اپنے پاس دوپہر کے لیے 3 اور لے لیتا ہے۔ دوپہر کا وقفہ ہوتا ہے، 3 پھر کھاتا ہے۔ جب شام کو گھر آتا ہے تو پھر گھر والوں سے فوراً کھانے کا سوال کرتا ہے، کس نے کھانی؟ 9، 8، 9۔ تو جو امیر ہے، اللہ اکبر، اس کا تجربہ پوچھو اس کے بارے میں جانتے ہیں، وہ بیچارہ ایک روٹی بھی کھانے سے تنگ ہے۔ تو پھر فیصلہ کیجئے، غریب کون ہے، امیر کون ہے؟ امیر وہ نہیں کہ جس نے مال کو کمایا لوگوں کے لیے چھوڑ دیا، امیر وہ ہے کہ جس نے مال کمایا پھر اس کو اللہ نے کھانے کی توفیق بخشی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کو دنیا کی فکر نہیں بلکہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ اس نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اگر صبر کرے گی اس کا بدلہ جنت ہے، اگر کہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ تو اس عورت نے پھر کس چیز کو پسند کیا؟ دنیاوی زندگی کو، تندرستی کو۔ اس کو پتہ تھا کہ اصل جو کامیابی ہے وہ اخروی کامیابی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، خواہ انسان تندرست رہے یا بیمار رہے، جتنے سال چاہے زندہ رہے، خواہ 950 سال بھی زندگی پالے، پھر بھی ایک نہ ایک دن اللہ کے ہاں جانا ہے۔ تو اس عورت نے سمجھا اگر اس بیماری کے بدلے اللہ سے جنت مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ بات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تھوڑا سا ہمیں سمجھ آ جائے کہ اصل کامیابی اخروی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اس عورت نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ بس میرے لیے اتنی دعا کر دیں کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے نا تو میری بے پردگی نہ ہو، مجھے مکمل شفا نہیں چاہیے، مجھے تندرستی نہیں چاہیے، مجھے رب سے جنت چاہیے۔ تندرستی نہیں، جنت۔ مجھے اپنی جان کی فکر نہیں، لیکن فکر کس کی ہے؟ اللہ اکبر۔ انتہائی قابل غور بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں ایمان ہے اس میں حیا ہے۔ تو اس عورت نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی بلکہ اپنے ایمان کی پرواہ کی ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ جان جاتی ہے تو جائے مگر ایمان نہ جائے۔ تو ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے اور اپنی جیب سے 4-4، 5-5 ہزار کا سود لے کر دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی حیا نہیں ہے۔ مال بھی ضائع، ایمان بھی ضائع۔ تو میرے محترم، اللہ نے موقع دیا تو پھر انشاءاللہ آپ سے کبھی انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔
بھئی کوئی بندہ کہے تھلے اترو یا نہ اترو، میرا موضوع یہ ہے کہ ایک نے ایک دن کسی نے تھلے اتار ہی دینا ہے، وہ سب نے اترنا ہے، اتارنے والوں نے اترنا ہے، اترنے والوں بھی اترنا ہے۔ تو بہرحال میں اللہ کے حضور یہ دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی عزت دے، اللہ آخرت اندر بھی عزت دے۔ اور ایک حدیث مجھے یاد ہے، اجازت سنا لوں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی موت کا وقت قریب ہے اور وہ رو رہے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا غور کرنا، وہ رو رہے ہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت سے ڈر کر رو رہے ہو؟ کہا نہیں، موت سے ڈر کر نہیں رو رہا، مجھے 3 چیزیں رو آ رہی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک، گرمی کی شدت کی پیاس، گرمی کی شدت کی پیاس، مطلب کیا کہ فوت ہو جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر جتنا مزہ گرمی کے اندر روزہ رکھنے کا مزہ تھا، آج ہمیں یہ گرمی کی شدت ڈرا رہی ہے، ہم اس سے روزے چھوڑ رہے ہیں۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں مجھے فکر ہے کہ گرمی کی شدت کی پیاس۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا سردی کے موسم میں قیام، جاڑے کا موسم جب سردی ہوتی ہے اس میں وضو کرنا پھر قیام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ماشاءاللہ پکے نمازی بھی اس وقت دوڑ جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک سردی کی شدت کے موسم میں قیام کرنا، اور تیسرے نمبر پہ علم کی مجالس۔ یہ جو علم کی مجالس ہے، یہ جو پروگرام، ان کو معمولی نہ سمجھے، ان کو اس طرح سمجھیے کہ یہ جنت کی کیاریاں ہیں، یہ جنت کے باغیچے ہیں کہ جو ان کے اندر حاضر ہوتا ہے اور پھر اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، اس طرح ہے جس طرح وہ جنت سے پھل توڑ توڑ کر کھا رہا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ سب کو قرآن و حدیث سن سمجھ کر اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔